باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ توفیق پروردگار سے سورہ نمل کا ترجمہ اور تفسیری نکات جاری تھے۔ آیت نمبر 37، 38 اور 39 تین آیات کا ہم ترجمہ اور تفسیری نکات بیان کریں گے۔ ارجع الیہم، تم پلٹ جاؤ ان کی جانب۔ بس جناب سلیمان نے کہا کہ تم ان کی طرف پلٹ جاؤ، فلناتینہم، بس پلٹ جاؤ ان کی جانب، ہم نے ان کو دین کی دعوت دی ہے، ہمیں دنیاوی لالچ نہیں ہے۔ بس دنیاوی لالچ، دنیا کی خاطر، دنیا کی لالچ کی خاطر ہم نے انہیں نہیں کہا کہ بس ہمیں کوئی معیار ہمارا دنیا نہیں ہے، دنیا کی لالچ نہیں ہے، بلکہ ہم نے ان کو توحید دین کی طرف دعوت دی ہے۔ یہ جو ہے بس تم پلٹ جاؤ علاقہ سبا کے دولت مند افراد کی جانب جنہوں نے ہدیے بھیجے ہیں، ان کی طرف پلٹ جاؤ۔ فلناتینہم بجنود، بس ہم لائیں گے ان کی طرف ایسے لشکر کو جس سے وہ مقابلہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ بس ہم ان کے زمین کے، پانی کے، گھروں کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب ایمان لے آئیں۔ ہم چاہتے ہیں بس حتماً ہم ان کے دولت مند افراد کو ذلیل کریں گے جو شرک کرتے ہیں، جو مرکزی حکومت ہی توحیدانہ حکومت، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، بس وہ جو دولت مند افراد ہیں وہ ذلیل ہو جائیں گے، بے مال ہو جائیں گے۔ جنگ ہوتی ہے تو نقصان ہوتا ہے، کس پہ اثر پڑتا ہے؟ دولت مند افراد پہ اثر پڑتا ہے۔ بس انہوں نے اگر توحید کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، مقابلے میں کھڑے ہو گئے، لڑنے کو تیار ہو گئے، تو ہم بھی جواب دیں گے، وہم صاغرون، تو ذلت انہیں ہوگی، ان دولت مند افراد کو ذلت ہوگی، نہ کہ غریب افراد پہ فرق پڑے گا۔ اثر جنگ میں پڑتا کس پہ ہے؟ جناب سلیمان کہہ رہے ہیں اثر امیروں پہ پڑتا ہے جو ہدیہ بھیج رہے ہیں۔ ہم نے ان کو دنیا کی دعوت نہیں دی، ہم نے ان کو دین کی دعوت دی ہے۔ ہم ان کی سلطنت نہیں چاہتے، ہم ان کے پانی، مٹی، گھر نہیں چاہتے، ہم ان کے دین کو چاہتے ہیں۔ ہم ان کو چاہتے ہیں کہ وہ قلبی لحاظ سے موحد ہو جائیں، عملی لحاظ سے موحد ہو جائیں۔ ٹھیک۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، جناب سلیمان نے اپنی دربار میں موجود وزراء سے، نمائندوں سے کہا، اے سردارو، ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں سے کون ہے جو تختے ملکہ سبا کو لائے گا میرے پاس؟ قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس تسلیم ہو کر آ جائیں، یعنی فرما بردار ہو کے آ جائیں، مرکزی حکومت کو کے سامنے تسلیم ہو کر آ جائیں۔ بس ایکم یاتینی، بس ایک تو یہ کہ علم غیب سے معلوم تھا کہ جناب سلیمان کو کہ وہ فرما بردار ہو کے آئیں گے، مرکزی حکومت کے تابع دار ہو کے آئیں گے، دین کے پیغام کو قبول کریں گے، توحید کو قبول کریں گے، یہ معلوم تھا۔ بس جناب سلیمان نے یہ کہا کہ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں سے کون ہے جو اس تخت کو لائے گا؟ بس معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تخت معجزے سے لائے گا، معجزہ، کیونکہ تخت کو لانا ہے، معجزے سے لانا ہے، بس معجزے سے اس تخت کو لائے گا، اس سے پہلے کہ وہ تسلیم ہو کے آئیں حکومت کے سامنے، مرکزی حکومت کے سامنے تسلیم ہو کے آئیں۔ قال عفریت من الجن، بس جن کے پاس بدنی قوت اور حرکت کرنے کی قوت زیادہ ہے، لیکن وحی کے ادراک کرنے کی قوت زیادہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، وحی کو درک کرنے کی زیادہ قوت انسان کے پاس ہے۔ وحی کے بس ان جن پیروکار ہونا چاہیے انسان کا وحی کو درک کرنے میں۔ قال عفریت من الجن، بس کہا عفریت نے کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اس تخت کو لاؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ اب اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ اول، پہلی کہی گئی ہے کہ
جن نے کہا، عفریت جن نے کہا کہ آپ ایک نشست اور برخاست کریں، یعنی ایک دفعہ بیٹھیں اور اٹھیں، اتنی دیر میں لے آؤں گا، اتنی دیر میں اس کا تخت لے آؤں گا. یا نہیں، بعض نے کہا کہ نہیں، صبح کو جناب سلیمان بیٹھتے تھے اور ظہر کے وقت اٹھتے تھے، نماز کو ادا کرنے کے لیے اٹھتے تھے. تو صبح سے وہ بیٹھتے تھے تخت پہ تاکہ لوگوں کے مسائل کو حل کریں، لوگوں کے مسائل کو حل کریں، اور ظہر کے وقت اٹھتے تھے تاکہ نماز پڑھیں، عبادت کریں. تو اتنا وقت مانگا جن نے. بس بعض نے کہا کہ اٹھنے بیٹھنے جتنی مدت، اتنی مانگی مدت کہ آپ جتنا اٹھتے بیٹھتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم میں اس تخت بلقیس کو لاؤں گا. بعض نے کہا کہ نہیں، صبح کو بیٹھتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، اور ظہر کے وقت اٹھتے تھے تاکہ عبادت خدا کو بجا لیں، اتنا ٹائم. بس دونوں تفسیریں ممکن ہیں، لیکن پہلی کہ آپ ایک نشست کر لیں، برخاست کر لیں، یعنی اٹھیں بیٹھنے جتنی مدت، وہ بہتر ہے، کیونکہ بعد میں تو پلک جھپکنے والی بات آ رہی. ٹھیک. انا آتی کا بھی، میں لاؤں گا آپ کے پاس اس کے تخت کو، قبل ان تقوم مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنے جگہ سے اٹھیں، آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. اور جو جناب سلیمان کی مدیریت میں کام کرنے والے تھے، جو سردار تھے، جو کام کرنے والے تھے جناب سلیمان کی مدیریت میں، ان کی دو خصوصیتیں تھیں. اول، کام کرنے پہ قدرت مند تھے، کام کرنے پہ طاقت رکھتے تھے، قدرت مند تھے، اور امین اور پاک تھے. امین اور پاک تھے. جناب سلیمان کی مدیریت میں رہبری کے تحت جو کام کرنے والے تھے، ان کی دو خصوصیتیں تھیں. پہلی، کام کرنے پہ قدرت مند، دوسری امین اور پاک تھے. یہ کہا انی علیہ، میں اس کے تخت کو لانے پر لقوی، قدرت مند بھی ہوں، قدرت رکھتا ہوں، دوسرا توانائی رکھتا ہوں، دوسرا امین، امین بھی ہوں، پاک بھی ہوں، امین اور پاک ہوں. بس یہ عفریت جن نے کہا کہ میں پاک ہوں، آپ کی رہبری کے تحت پاک ہوں، آپ کی رہبری کے تحت، آپ کی مدیریت کے تحت میں پاک ہوں، پاکیزگی آپ کی وجہ سے مجھے آئی ہے، امانت کو ادا کرنا، امین بناؤں میں آپ کی رہبری کے تحت. بس ایک دفعہ ہدہد کی بات ہوئی کہ ہدہد پرندہ کیسے نبی اللہ سے تربیت پایا. ہم میں سے بہت سارے افراد ہدہد جیسے بھی نہیں ہوئے. ہدہد ہم میں سے بہت سارے افراد سے افضل ہے. اس کے دلائل دیکھیں کہ میں نے ایسی قوم کو پایا ہے جو مخلوق کو تو سجدہ کرتے ہیں، خالق کو سجدہ نہیں کرتے. مخلوق کی تو عبادت کرتے ہیں، خالق کی عبادت نہیں کرتے. اسی طرح عفریت جن جو تربیت یافتہ تھا جناب سلیمان کا، کیا کہا اس نے؟ انی علیہ لقوی، قدرت مند ہوں، امین، امین بھی ہوں، پاک بھی ہوں، کوئی خیانت نہیں کروں گا. ٹھیک. یہ اہم نکات ہیں جو ہم نے اس میں سمجھنے ہیں. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.